میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں کوئی شخص کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اور لوگ منع کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے منع نہ کریں، اللہ اس پوری قوم کو دنیا ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث میں قدرت یعنی طاقت کی شرط ہے، لہٰذا جہاں اچھے لوگوں کا غلبہ ہو وہاں برائی کو طاقت کے ذریعے روکنا ضروری ہے، کیونکہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا فرض ہے۔ اس حدیث کی تائید قرآن کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آیت میں معروف اور منکر دو لفظ ہیں جن کی تشریح یہ ہے، معروف وہ کام وہ عمل جو قرآن و سنت اور عقل کی روح سے اچھا ہو، منکر وہ کام وہ عمل جو قرآن و سنت اور انسانی عقل کے خلاف ہو۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تمہاری یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں منکم کو زائد مانا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا پوری مسلمان امت کا جماعتی حیثیت سے یہ فرض ہے کہ وہ دنیا کو برائی سے روکے اور بھلائی کی دعوت دے۔ اللہ نے سابقہ امتوں کی اس بنا پر مذمت کی ہے کہ انہوں نے برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیا تھا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ اپنے اندر کے بدکاروں کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کر رہے تھے۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، ان کو مشائخ اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام مال کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے حق میں بہت برا ہے۔